اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إني أسكنت من ذرية بواد غير ذي ذرع ربنا ليقيموا الصلاة. کل ایک گفتگو ہوئی تھی امیر المومنین کے سلسلے میں، اور ایک بات جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ کہا ہے جس کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نقل فرمایا ہے. وہ جملہ کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم جناب ہاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو چھوڑ کر چلے گئے تو اس وقت یا اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر دعا مانگی، پروردگار میں نے اپنی ذریت کو، اپنی نسل کو بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی جگہ پر چھوڑ دیا جہاں پر کوئی پودا نہیں ہے، کوئی درخت، کوئی پھل پھول نہیں ہے، بالکل چٹیل بے آب ہو گیا، بنجر زمین ہے، صحرا خشک. آپ جو آج بھی جاتا ہے مکے وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے. اور پھر ایک عجیب جملہ کہا عند بیتک المحرم. دو خصوصیات ہیں، ایک برائی ہے اس زمین میں کہ غیر ذی زرع، پروردگار زمین چٹیل ہے، بنجر ہے، بے آب و گیا ہے، نہ پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ کھیتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن خوبی یہ ہے کہ عند بیتک المحرم، اس گھر کے پاس چھوڑا ہے جو تیرا گھر ہے محرم، یعنی جس گھر کو تو نے حرمت احترام عطا کیا ہے. بہت سی ظاہر سی باتیں ہو سکتی ہیں جو ہم سوچ سکتے ہیں، اور خود آپ حضرات سے بھی میری درخواست ہے کہ سوچیے اس آیت پر. یہاں پر زمین میں خرابی یہ ہے لیکن خوبی یہ ہے، حکم خدا کا ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار اس لیے کہ نماز کو قائم کریں، اقامہ نماز کریں، اور یہ بہت بڑی چیز ہے. اس سے نماز کی اہمیت مفسرین فرماتے ہیں کہ پتہ چلتی ہے. یہ آیت بھی یہاں تک آپ کے سامنے ترجمہ واضح ہے. اور پھر حضرت ابراہیم نے ایک اور دعا کی کہ ان کو پھلوں سے نواز، ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما. اور پھر ایک دعا کی جس کی جانب میں نے کل اشارہ کیا تھا، آج اس دعا کے اوپر گفتگو کریں گے. فرمایا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. کل گفتگو ہوئی تھی اس ٹکڑے پر کس حوالے سے، کس لحاظ سے، وہ کون سا اسپیکٹ تھا. وہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی خانہ کعبہ کے پاس چھوڑتے وقت اپنے بیوی اور بچوں کو، بلکہ ایک بچہ اور ایک بیوی، وہ کیا تھی کہ لوگوں میں سے بعض کے دلوں کو قرار دے کہ جو ان کی طرف جھکیں. تہوی الیہم، یعنی میں نے کل تہوی ہوا کا معنی بہت آسان الفاظ میں بتایا. اور پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جناب سیدہ اور جناب امیر المومنین اگر نہ ہوتے تو نسل ابراہیم آ کر رک جاتی قیامت تک کے لیے. اگر رسول اللہ کی نسل یعنی امیر المومنین سے لے کر حضرت حجت تک اور دیگر اہل بیت کہ جس میں جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جتنے بھی لوگ تعلق رکھتے ہیں نسل رسول اللہ سے، جو ائمہ کے ساتھ ہیں، جو جس میں حضرت ابوالفضل عباس شامل ہیں، جس میں جناب علی اکبر علیہ السلام شامل ہیں، اور دیگر بہت سارے نام ہیں کہ جن کا اس وقت نام ظاہر سی بات ہے کہ نہیں لیا جا سکتا، بات بہت طویل ہو جائے گی. لیکن وہ اہل بیت سے تعلق جو ہیں، تو حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے افئدۃ من الناس، لوگوں میں سے بعض کے دلوں کو قرار دے کہ جو ان کی طرف جھکیں. تہوی الیہم. تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر جناب امیر المومنین نہ ہوتے اور جناب سیدہ نہ ہوتی تو حضرت ابراہیم کی دعا یہاں پر آ کر ختم ہو جاتی قیامت تک کے لیے. اور سب سے بڑھ کر حضرت حجت صاحب العصر والزمان کہ جن کی شخصیت ایسی ہے کہ مومنین کے دل حضرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سید الشہداء کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ تمام کے تمام 11 امام جو ہیں یہ کون ہیں؟ یہ ہستیاں کون ہیں؟ نسل ابراہیم سے ہیں، حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں. ان کی طرف لوگوں کے دل جھکتے ہیں. عجیب بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں میں سے بعض کے دل کو ایسا قرار دے کہ ان کی طرف جھکیں. اور
یہاں پر حضرت ابراہیم نے یہ نہیں فرمایا کہ کلمہ گو، رسول کے دین کو ماننے والے. تو یہاں سے شاید یہ اشارہ نکالا جا سکے کہ آپ ایک شخص کو دیکھیں گے کہ جو نماز روزہ بھی کرتا ہے اور شریعت کے ظاہری اعمال اور احکام کی پابندی کرتا ہے، لیکن وہ اہل بیت کو قبول نہیں کرتا، وہ اہل بیت کو نہیں مانتا. لیکن آپ ایک ایسے شخص کو دیکھیں گے کہ جو رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتا، جو رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا، لیکن اتنا عجیب احترام کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کا، عجیب احترام کرتا ہے امیر المومنین کا. اگر اس سے پوچھا جائے تو اس کے دین کے دائرے میں نہیں آتے امیر المومنین جناب امام حسین علیہ السلام، جناب سیدہ، لیکن وہ احترام اتنا عجیب کرتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے انہی کے دروازے کا رخ کرتا ہے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی یہ دعا ایک عجیب دعا ہے. دوسری بات جو اس سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم کی جانب سے تحفہ ہے کہ دل میں اگر ایسی کیفیت آئے کہ جو نسل ابراہیم اولاد ابراہیم کی طرف جھکے. یہ بات کل کی بات سے تھوڑا سا ربط دیا گیا اس کو. اب میں تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ولایت کے بارے میں، کہ نفسیات انسانی، ہیومن سائیکالوجی. قرآن نے بھی اس کی جانب اشارہ کیا ہے، حدیثوں میں بھی اس کی جانب اشارہ آیا ہے. سب سے پہلا واقعہ، اب آپ اس وقت یہ سوچنا چھوڑ دیجئے کہ مولانا کی تقریر کہاں جا رہی ہے. آپ ہم جس وقت ہیں یہاں پر جس موضوع پر، یعنی جو حصہ میری تقریر کا ہے، آپ اس کو غور سے سنیے، ربط میں آپ کو بتا دوں گا. کیونکہ مومنین کبھی کبھی سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ تقریر جا کہاں رہی تھی اور پھر وہ ربط نہیں سمجھ میں آیا اور بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، کہاں سے کہاں چلی گئی، پتہ نہیں کیا ہوا، بے ربط بات ہے اور تک نہیں بنتی تھی. آپ اس کو، جو لوگ سن رہے ہیں، اس بات کو اسی وقت سنیں، بس یہ نہ سوچیں کہ کہاں جائے گی، نتیجہ کیا لینا چاہ رہے ہیں. ذہن ظاہر سی بات ہے پریشان ہو جاتا ہے. سب سے پہلا مسئلہ قرآن کا. قرآن جب نازل ہوا تو جو بڑے بڑے فصحاء تھے، عربی زبان کے ماہر تھے، ان کے سامنے قرآن کو رکھا گیا. کفار مکہ آئے، کہا کہ تم یہ کہہ دو کہ جو بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے مکے کے اندر، کہا یہ کہہ دو کہ محمد دیوانہ ہے، شاعر ہے، عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے. اس نے کہا دیکھو بات سنو، تم میں سب سے زیادہ کلام عرب سے میں واقف ہوں، ادب سے، لٹریچر سے، شعر سے، پوئٹری سے، پروز سے میں واقف ہوں. مجھے پتہ ہے شاعر کا کلام نہیں ہے، ایسا کلام میں نے آج تک نہیں دیکھا. اس کا مقابلہ مت کرو، اس کلام کا تم جواب نہیں لا سکو گے. یہ واقعہ آپ نے سنا اور آپ کو پتہ بھی ہے. اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کے وجود میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی صفت، ایک ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ اگرچہ مد مقابل کی آپ سے لڑائی ہو، آپ اس کے مخالف ہوں، لیکن ایک خصوصیت آپ اس کے اندر سمجھ لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں. یہ بات آپ سمجھ چکے ہیں. مرحب کی بہن جب آئی، عمر کی بہن جب آئی جنگ خندق میں، اس نے کہا کس نے مارا ہے میرے بھائی کو؟ لاش چھوڑ دی، برہنہ بھی نہیں کیا. اس کا جو لباس تھا قیمتی 1000 سکوں کا سونے کے، تلوار نہیں اٹھائی. یہ کون ہے جس نے قتل کیا میرے بھائی کو؟ کہا ابو طالب کے بیٹے علی نے. یہ کون ہے؟ عمر کی. کئی دفعہ یہ شعر میں پڑھ چکا ہوں. میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کے اندر عجیب خصوصیات رکھی ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے. اس نے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا اور قصیدہ کہا مولا کائنات کا. یہ تاریخ کی بات ہے اور کسی فرقے کی بات نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی انسان کے اندر ایک ایسی خصوصیت خدا نے رکھی ہے کہ اگرچہ اس کی دشمنی بھی ہے کسی کے ساتھ، لیکن کام اتنی بلند مرتبے پر جا کر سامنے والے شخص نے، مد مقابل نے، آپ کے دشمن نے کیا ہے کہ آپ واہ واہ سبحان اللہ کیے بغیر رہ نہیں سکتے. یعنی ایک کافر، ایک مشرک اگر نیاگرا فال سے ادھر سے ادھر جائے تنی ہوئی رسی پہ چلتا ہوا، تو آپ بھی سانس روک کے بیٹھ کے دیکھیں گے، میں بھی سانس روک کے دیکھوں گا اور کہیں گے عجیب کام کیا ہے واقعاً. تو اگر میں کہوں گا کوئی بات نہیں میں بھی کر سکتا ہوں، تو آپ مجھ سے مسئلہ شرعی تو پوچھ لیں گے، مجلس تو سن لیں گے، لیکن آپ ایک طنزیہ مسکراہٹ سے میری طرف دیکھیں گے. کیا آپ کی میری دشمنی ہے؟ نہیں. یعنی وہ صفت جو خدا نے آپ کے وجود میں رکھی ہے، آپ اس کے ذریعے اپنی دوستی اور دشمنی، محبت اور بغض اور نفرت کو ہٹا کر خود چیز کو دیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے. یہ آپ کو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. عمر کی بہن آئی، مولا کائنات کا قصیدہ پڑھ کے گئی. اسی طرح سے امیر المومنین کے بارے میں جب دربار شام میں گفتگو ہوئی تو وہاں پر شعر پڑھا گیا مولا کائنات کی شان میں. اور جن کو بعد میں مصر کی حکومت ملی، انہوں نے یہ شعر کہا کہ والفضل ما شہدت بہی اعداء، فضیلت وہ ہے کہ جس کی گواہی دشمن دیں. علی کے اندر یہ خصوصیتیں ہیں. جب کہا گیا کہ
کہاں سے آ رہے ہو؟ دربار شام میں پوچھا گیا. کہا میں کنجوس ترین شخص اور گونگے ترین شخص کے پاس سے آ رہا ہوں. کہا بہت جھوٹے ہو تم, چاپلوسی اتنی. علی بن ابی طالب, خدا کی قسم اگر علی بن ابی طالب کے پاس سونے کے سکے میں چاندی کے سکے, اس سے پہلے کہ چاندی کے سکے صدقے میں دے, وہ سونے کے سکے صدقے میں دے دے گا. اور جو تم کہہ رہے ہو گونگے ترین آدمی کے پاس سے, علی بن ابی طالب کی فصاحت و بلاغت, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کے میدان میں اتر آؤں گا میں مولا کائنات کے ساتھ, تلواریں کھینچ لی جائیں گی. لیکن ایک خصوصیت ہوتی ہے انسان میں کہ جو اپنے مد مقابل کی خصوصیت کو, صفات کو سمجھے. ایک اور واقعہ اشارہ کر کے, جنگ صفین میں مولا کائنات کے ساتھیوں سے گھاٹ چھین لیا دریا کا, فرات کا. اب مولا کائنات کے ساتھیہ کا, یا علی پانی کیسے لیں؟ مقابل کے لشکر نے ہم سے کنارہ چھین لیا. کہا کہ اچھا جاؤ حملہ کرو. کل تک یا علی ہمارے پاس تھا کنارہ, ہم خود بھی پانی پیتے تھے, دشمن کو بھی دیتے تھے. آج انہوں نے چھین لیا, پانی نہیں دے رہے ہم کو. جب آئے سپہ سالار فوجی آئے تو مولا نے ایک 4 یا 5 لائنوں کا خطبہ ہے, سید رضی نے لکھا ہے نہج البلاغہ میں, مولا نے خطبہ دیا. پتہ نہیں کیا اس خطبے نے جان ڈالی, لشکر نے حملہ کیا, گھاٹ چھین لیا. اب گھاٹ کس کے پاس آ گیا؟ مولا کائنات کے پاس. مد مقابل کے دشمن کے لشکر میں خبر گئی قلب لشکر میں کہ سرکار کل تک, ابھی تھوڑی دیر پہلے تک گھاٹ ہمارے پاس تھا دریا کا, بری خبر سن لیجئے اب علی کے پاس آ گیا ہے. جب ہمارے پاس تھا تو آپ نے کہا کہ پانی نہ لینے دو علی کے ساتھیوں کو, پیاس کی شدت سے جنگ نہیں کر پائیں گے. اب علی کے پاس آ گیا تو لہٰذا ہماری شکست یقینی ہے, علی ہم کو پانی نہیں لینے دیں گے. مشورت ہوا, میٹنگ ہوئی. جب مشورت اور میٹنگ ہوئی تو وزیر نے کہا کہ سرکار آپ سمجھے نہیں ہیں اس مرد کو جو آپ کے مقابل میں ہے, یہ اس لیے نہیں آیا ہے, جاؤ پانی لینے جاؤ, علی پانی دیں گے. مطلب کیا ہے آپ کا؟ آپ سے نہیں کہ ان سے کہہ رہا ہوں. مطلب کیا ہے؟ آپ دشمنی بھی کر رہے ہیں, دشمنی دوستی اپنی جگہ پر, محبت اور بغض اپنی جگہ پر, لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ صفات کو, خصوصیات کو دیکھ کر سمجھتا ہے. چنگیز خان کا بہت سارے مسلمانوں سے مقابلہ ہوا, اور تاریخ ہے, اب یہ امام کی روایت تو ہے نہیں کہ جس پہ ایمان لے آئیں, لیکن تاریخ ہے, سچ جھوٹ اللہ جانے, کہ وہ بعض مسلمان فرمانرواؤں کی, حکمرانوں کی عزت کرتا تھا کہ بڑا بہادر ہے یہ. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جو انسان صفات کو دیکھتا ہے. اچھا یہ آتی کہاں سے؟ یہ انسان کے اندر خدا نے رکھی ہے. اچھا اب ایک اگلا سوال, اگر آپ کے اندر یہ صفت ہے کہ آپ اتنا اچھا سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو قرآن کا مقابلہ مت کرو, تو محمد پر ایمان لے آئیے. ایمان بھی نہیں لائیں گے, قرآن کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن ایمان بھی نہیں لائیں گے. اب یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس کی مختلف وجوہات علماء نے, آئمہ نے, اور قرآن نے, حدیث میں, رسول خدا تمام بیان کی گئی ہیں, ادھر ہمیں نہیں جانا. لہٰذا ایک یہ مسئلہ ہے کہ انسان کے وجود میں ایسی خصوصیات کا ہونا. اچھا وہ دشمن تھے, مکے کے کفار تھے, مشرک تھے. جب مقابلہ ہوا کہ خانہ کعبہ کی دیوار پر اشعار ٹانگے جائیں کہ جو بہترین کلام ہے عرب کا, تو 6 وہاں پر لٹکائے گئے, ٹانگے گئے جو عرب کے کلام تھے. رسول خدا نے کہا جا کر انا اعطیناک الکوثر کو ٹانگ دو. یعنی ان کے تمام لٹریچر کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی مختصر ترین سورہ قرآن مجید کی, انا اعطیناک الکوثر. یہ واقعہ کیوں بتایا میں نے آپ کو؟ یہ واقعہ اس لیے بتایا کہ نبی کریم بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہیں دشمن, لیکن ان کے وجود میں ایک صفت ایسی ہے کہ اچھے کلام کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے. تو ہمارے وجود میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ ہم اچھے برے کو سمجھ سکتے ہیں, کمال کو سمجھ سکتے ہیں, خوبصورتی کو, دلکشی کو, دل فریبی کو ہم سمجھ سکتے ہیں. ہم کہیں کہ صاحب ماؤنٹ ایوریسٹ کیونکہ ایک نان مسلم کنٹری میں, اس لیے وہ سب سے چھوٹا پہاڑ ہے, K2 پاکستان میں, مسلمان ملک میں, اسے سب سے اچھا پہاڑ ہے. ہم نہیں کہتے ایسا. تو دشمنی جتنی بھی ہو, اور یہ بچے, نوجوان بچے بچیاں, کرکٹ کا کھلاڑی, ہاکی کا کھلاڑی, ہندوستان پاکستان کی مثال دے دوں صاحب, ہمیں تو نہیں پتا, لیکن بہرحال وہ بیٹسمین اچھا ہے, یہ ہاکی کا پلیئر اچھا ہے. اس بات کو سمجھتے جائیے آپ. اب اگر یہ بات ہے کس نے رکھی؟ خدا نے رکھی. اچھا خدا نے کس حد تک رکھی, ہم نے کس حد تک اس کو کسب کیا, ایکوائر کیا, حاصل کیا, یہ اپنی جگہ پر ایک الگ بحث ہے کہ ہم نے کیا غلطی کی جو غلط چیزوں کو ایکوائر کیا, ہم نے کیا کیا جو اچھی چیزوں کو حاصل کیا. کیوں میرے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ جہاں پر گانے بجانے کا مقابلہ ہو میں وہاں پر جاؤں. ایک شخص کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ایام 40 میں کربلا جائے اپنے آرام کو, چین کو چھوڑ کر. تو کیا وجہ ہے کہ میرا دل ادھر لپکتا ہے, آپ کا دل ادھر لپکتا ہے؟ پھر یہ ایک الگ گفتگو ہے, مجھے یہ بھی نہیں کرنی.
لیکن اب اس مثال کو دیکھ کر آپ کی سمجھ میں آ گیا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. مسئلہ اتنا مشکل تھا، مسئلہ اتنا خطرناک تھا. اگر حضرت ابراہیم دعا نہ کرتے تو کیا نسل ابراہیم کی خوبیوں کو، خوبصورتیوں کو دیکھ کے تاریخ میں کوئی بھی پیدا نہ ہوتا جو حضرت ابراہیم کی اولاد کی طرف جھکتا؟ اہم مسئلہ اتنا ہے، خوب توجہ کیجیے گا. امامت اور امام کے ساتھ جڑنے والے، یہ دونوں، ان دونوں کو نگاہ حضرت ابراہیم دیکھ رہی ہے. اس جملے کو بڑی دقت اور توجہ کے ساتھ سنیے گا. اگر ابراہیم نے وہاں پر دعا کی کہ پروردگار میری نسل میں سے وَمِن ذُرِّيَّتِي لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، جب پروردگار نے کہا ابراہیم ہم نے تمہیں امام بنایا، یہاں تک گفتگو کیوں آئی ہے بھائی؟ ہم امیر المؤمنین، امام المتقین، پہلے امام کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جہاد کتنی پھیلی ہوئی ہیں اور یہ کہاں تک سلسلہ گیا. حضرت ابراہیم نے جب امامت کو اپنی نسل کے لیے چاہا اور مانگا اور طلب کیا اور دعا کی خدا سے، تو یہاں پر آ کر یہ بھی کہا کہ پروردگار فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. وہاں اپنی نسل کے لیے امامت کی دعا مانگی، یہاں اپنی نسل کی برکت کی دعا مانگی، پھلوں کا رزق عطا فرما، یہ نماز قائم کریں، تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں. پھر ایک دعا اور مانگی کہ پروردگار یہ تو میری نسل ہے، امامت اس کو تو دے گا، اچھے لوگوں کو امامت ملے گی. لیکن ایک دعا حضرت ابراہیم کی اور بھی ہے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یعنی امامت دے گا پروردگار میری اس اولاد کو جو نیک ہوگی، ظلم نہیں کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو بھی خلق کر کے جن کے دل میں میری اولاد کی محبت ہو. خوب توجہ کیجئے، یعنی جو حضرت ابراہیم کی اولاد سے محبت کر رہا ہے، مودت کر رہا ہے، اس کا دل جھک رہا ہے، یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے. پروردگار عالم چاہتا تو یہ کر دیتا، حضرت ابراہیم کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. خود اس دعا کا مانگنا بتلا رہا ہے کہ وہ ابراہیم کے جس کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے غیبی نقشے، غیبی میپس، غیبی انجینئرنگ، وہ تمام کے تمام چہرے، پلانز، وہ تمام کی تمام چیزیں جو چھپی ہوئی تھی ہم نے ابراہیم کو دکھائیں. یہ ابراہیم دعا مانگ رہا ہے کہ کچھ لوگ میرے بچوں سے محبت کریں. اب اگر آپ کے دل میں حضرت ابراہیم کی اولاد کی محبت ہے تو سمجھ لیجئے کہ دعا ابراہیم آپ کے شامل حال ہوئی ہے. یہ بات یہاں تک آ گئی. اس کو آپ پھیلاتے رہیے، پھیلاتے رہیے. عجیب مسئلہ ہے، قرآن نے اس بات پر کہاں گفتگو کی ہے؟ دیکھیے قرآن نے حضرت یوسف کے واقعے میں سورہ یوسف میں اس بات پر گفتگو کی ہے کہ جب وہ زلیخا کا قصہ فلما سمعت بمکرہن، سب کو بلا بھیجا اور اتت، ہر ایک کے ہاتھ میں خنجر دیا. حضرت یوسف سے کہا ان کے سامنے آؤ. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلنا، عجیب، ان کے ہاتھ میں چاقو دیا. یوسف سے کہا کہ اب ان کے سامنے آؤ. یوسف اچانک نکلے، قطعن ایدیہن، سب نے بے خیالی میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان خواتین کے وجود میں پروردگار عالم نے یہ چیز رکھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہے، اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک چیز کی سطح کو، ایک چیز کی منزلت کو سمجھنے کے لیے کسی دین کی، کسی مذہب کی، کسی فقہ کی، کسی اسکول آف تھاٹ سے تعلق ضروری نہیں ہے، آپ کے اندر وہ چیز ہونی چاہیے. لہٰذا ہو سکتا ہے ایک شخص بہت زیادہ نماز روزے کا پابند ہو لیکن اس کی روح میں لطافت نہ ہو. ایک شخص ہو سکتا ہے نہ نماز پڑھتا ہو نہ روزہ رکھتا ہو لیکن اس کی روح بڑی لطیف ہو. اب یہ ایک بڑی بحث ہے انسانی استعداد کی، انسانی صلاحیت کی. اب یہاں پر حضرت ابراہیم جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس دعا کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. میں ایک اور مثال دوں آپ کو کہ بہت سی جگہ حدیثوں کو سمجھیے اور حدیثوں میں جو ٹائٹل، جو سبجیکٹ آیا اس کو دیکھ کر بات کو سمجھیے. رسول خدا کی حدیث شیعہ سنی دونوں نے نقل کیا ہے، علماء رجال نے اس پر بحث کی، حدیث ضعیف ہے، ضعیف نہیں ہے، کیا ہے. بہرحال وہ ایک الگ بحث، لیکن مسلسل نقل ہوئی ہے یہ حدیث کہ الا وان فی ایام دہرکم لنفحات الا فتعرضوا لہ. رسول خدا فرما رہے ہیں دیکھو تمہاری زندگی میں نا کبھی کبھی ٹھنڈی ہوا کے خوشگوار، پلیزنٹ، ڈیلائٹ فل، بہت خوشگوار ہوا کے جھونکے چلتے ہیں. جب ایسے جھونکے چلے نا تو اپنے آپ کو اس ہوا کی زد میں لایا کرو. رسول خدا یہ نہیں کہہ رہے کہ نمازیوں کے لیے چلیں گے، روزے داروں کے لیے چلیں گے. رسول خدا نہیں کہہ رہے کہ باحجاب خواتین کے لیے چلیں گے، بے حجاب کے لیے، خمس دینے والے کے لیے، جواری کے لیے، تہجد پڑھنے والے کے لیے. دیکھو تم لوگ سمجھو اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اگر نماز روزہ دخل رکھتا ہوتا، اب دیکھیے جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے اگر اس کو تفصیل سے بالکل ٹھوک بجا کر کیا جائے تو بات اتنی طویل ہو جاتی ہے.
یہاں پر میں یہ بات کہہ دوں کیونکہ ذمہ داری کے ساتھ بات پیش کرنی چاہیے، منتقل کرنی چاہیے، اگرچہ عبادتیں مدد کرتی ہیں کہ آپ ان نسیم بہار کے جھونکوں کے درمیان آپ کو لائیں، جتنا زیادہ آپ نے عبادتوں کو انجام دیا ہوگا، پروردگار جتنا زیادہ آپ کی عبادتوں سے خوش ہوگا، آپ کو ان جھونکوں کی زد میں لائے گا، موقع فراہم کرے گا۔ لیکن رسول خدا یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نمازی کے لیے کہہ رہا ہوں پرہیزگار، متقی، بد اخلاق، بد کردار، جھوٹے سچے۔ دیکھو تمہاری زندگی میں ایسے جھونکے چلیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب رسول خدا فرمانے تمہاری زندگی میں جھونکے چلیں گے ہوا کے، الا وان فی ایام دہرکم لنفحات الا فتعرضوا لہ، اپنے آپ کو ان ہواؤں کے سامنے لا کر رکھو تاکہ ان ہواؤں کے جھونکے تمہیں ٹکرائیں۔ یہ کون سے جھونکے ہیں؟ یہ کون سی ہوائیں ہیں؟ یہ خدا کی رحمت کی ہوائیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہوگی؟ مجھے سمجھ میں آئے گا کہ یہ رحمت کا جھونکا ہے، تبھی تو میں اس کے سامنے لاؤں گا۔ صاحب ایک شور مچا ہوا ہے دربار میں، آ رہے ہیں مومنین، مولانا کیا 40 کا ٹکٹ بک کرانا ہے؟ وہ فون کر رہے ہیں، ایک دوسرے 5 لوگ کھڑے ہوئے منتقل کر رہے ہیں نمبر کیا؟ آج میں اترا ممبر سے، کیا سلسلہ ہے آپ لوگ کی؟ کون سے نمبر؟ کیا مولانا وہ قافلہ جا رہا ہے 40 کے لیے۔ اچھا 40 کے لیے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے پاس وقت زیادہ ہے بہت، اور میں سیڑھی چل کے اتر کے چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہوا کا جھونکا چل رہا تھا 40 کی زیارت کا، عرفے کی زیارت کا، عاشور کی زیارت کا، مجھے ڈر کی نہیں تھا، آپ کو ڈر تھا مجھ سے زیادہ، تو آپ پریشان ہو گئے، آپ نے کسی طرح سے بھاگو دوڑو کہ 40 کی زیارت نہ نکل جائے، عرفے کی زیارت نہ نکل جائے، اور میں بالکل منہ اٹھا کر چلا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں درک نہیں کر پایا۔ تو رسول خدا جو فرما رہے ہیں کہ جب ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلیں، خوشگوار ہوا کے جھونکے چلیں خدا کی رحمت کو لے کر، اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو لا کر رکھو۔ مجھے سمجھ میں آئے گا کہ یہ خدا کی رحمت کے جھونکے ہیں، تبھی تو رکھوں گا۔ نہیں سمجھ میں آئے گا تو کیسے رکھو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ شعور اور درک یہ خدا کا ایک تحفہ ہے۔ کل کیا کرو گے؟ حسین کو قتل کر دو گے؟ ہاں، بیعت نہیں کی، یہ تو بیعت نہیں کرے گا حسین، کہہ دیا، کہا قتل کر دیں، کہا قتل کر دو گے رسول خدا کے بیٹے کو؟ ہاں۔ اب یہاں سے نسیم بہاری کا جھونکا چلا، ہر لشکر کو چھوڑ کر ادھر آ گئے، ان 30,000 کے لیے کیوں نہیں چلا؟ سوال ہے یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے، اس کو سمجھیے، درک کیجئے۔ اس آیت کے ذریعے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ پروردگار فرما رہا ہے حضرت ابراہیم کی زبان سے کہ پروردگار لوگوں میں سے بعض کے دل کو اس قابل بنا کہ ان کے دل میری اولاد کی طرف لپکیں، یعنی لپکنا اولاد ابراہیم کی طرف، اولاد رسول اللہ کی طرف، اہل بیت کی طرف، خوشگوار جھونکوں کی طرف۔ یہ خدا کا تحفہ ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نجف گئے تھے، آپ نجف نہیں گئے تھے، یہ دل میں آپ کے محبت ڈالی کس نے؟ اس نے ڈالی۔ یہ محبت آئی کیسے؟ اس کا لطف بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتا۔ ماں نے دعا کی، باپ نے دعا کی، آپ نے کوئی نیکی کی، کسی نے آپ کے لیے دعا کی۔ اب یہاں سے سمجھ میں آتا ہے امیر المومنین کا وہ فرمان جو مولانا نہج البلاغہ میں بیان فرمایا، اکثر من صداقت المؤمن، جتنے مومن ہو سکیں ان کے ساتھ اچھے تعلق رکھو۔ تمہیں نہیں پتا کس کی شفاعت کب کہاں کام آ جائے بخدا۔ یعنی میں کہہ دوں نہج البلاغہ کو سامنے رکھ کر انسان زمین پہ گر جائے۔ یہ زبان آپ کہیں سند کہاں ہے؟ سند نہیں ہے۔ اب بتائیے، سند نہیں ہے، یہ جملہ اتنا بھاری ہے کہ سوائے علی بن ابی طالب کی زبان کے کوئی اور کہہ نہیں سکتا۔ البتہ علماء کے درمیان اس وقت بحث ہے کہ استحکام مضمون دلالت کرتا ہے نہیں کرتا، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ حوضے کی ہے۔ یہاں سمجھ لیجئے آپ کے تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے آپ سن لیجئے اس بات کو۔ تو ساری بات گھوم پھر کے یہاں آئی کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یہ آپ کے دل میں ایک چیز ہو۔ کیوں بچے کہتے ہیں مولانا آج کی مجلس مس نہیں کرنی تھی، آج حضرت عباس کے مصائب تھا، آج مولا حضرت علی اکبر کا تابوت نکلنا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پرسوں نکال لینا بیٹا۔ یہ بچہ، یہ نوجوان بچہ، یہ بچی نسیم بہار کا احساس کر رہی ہے کہ 8 محرم کو مولا عباس کے مصائب پڑے جاتے ہیں۔ اگر ہم آج نہیں گئے امام باڑے میں تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ کیا نقصان؟ کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیسٹ لگا کے وہ سی ڈی پہ سن لو مصائب۔ یعنی امام باڑے کا ایک ماحول، عزاداروں کی روح، برکتوں کا نزول، جناب سیدہ کی توجہ، یہ درک کر رہا ہے بچہ۔ اس کو یہ حدیث نہیں پتا لیکن اپنے وجود کے ساتھ سمجھ رہا ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو سمجھیے کہ فرش ازا اور یہ سب چیزیں کس طرح سے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ ان خواتین نے سمجھا نا کہ یہ انسان نہیں ہے، فرشتہ ہے، کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ۔ یعنی اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ اپنے ہاتھ کٹ گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ آسان نہیں ہے یہ کہ آپ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالیں آپ کو پتہ نہ لگے۔ رسول خدا فرما رہے ہیں ہواؤں کے سامنے لاؤ۔ تو اندر ایک وجود ہونا چاہیے انسان کے، ایک صفت ہونی چاہیے۔ اب اگر یہاں تک بات آ گئی تو میں ایک واقعہ پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ یہ واقعہ غیبت نعمانی میں ہے۔ اب اس واقعے کو اب آپ نے سمجھ لیا، یہاں تک نچوڑ کیا ہوا؟ تقریباً اس 25 منٹ کی تقریر کا ایک خصوصیت ہوتی ہے آپ کے اندر، آپ ہندو ہیں، آپ سکھ ہیں، آپ عیسائی ہیں، آپ کچھ بھی ہیں،
آپ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ اب یہ بات اچھی نہیں ہے، اور فضائل اہل بیت کی یہ معیار نہیں ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے بات کی جائے، لیکن کیا کیا جائے کہ وہ بچے بھیجتے ہیں اور ان کے ذریعے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے۔ جلوس نکل رہا ہے جرمنی میں، ایک فرنگی ہمارے بزرگوں کو بولے گورا وہاں پہ کھڑا ہوا ہے جرمن، اور وہ رو رہا ہے، ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے ہیں اس کے آنکھ سے۔ کسی نے جا کہا بھائی رو کیوں رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا، یہ جو پیٹ رہے ہیں نا سینہ، اس کو سن کے میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ یہ عیسائی ہے، اچھا ہو سکتا ہے خدا کو بھی نہ مانتا ہو، دل زندہ ہے اس کا، خوب توجہ کیجیے گا۔ اگر ہم وہ حقیقی انداز سے دیکھ لیں نا، جس انداز سے امیر المومنین تبلیغ کرتے دین کی، تو کہاں وہ ہستی کہاں ہم۔ تو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ اور میں واقعہ سناؤں جو میں نے کتابوں میں پڑھے، تو ایک شخص نکلتا ہے کہتا ہے کہ میں جلوس نکل رہا تھا، میں نے کہا دیکھوں گا علم کی طرف تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن میرے کانوں میں آواز آئی نوحے کی، تو میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو گرے، اور میں نے اپنا منہ چھپایا کہ کوئی دیکھ لے گا مجھے، گزرا جلدی سے میں سودا خرید کے۔ یہ ہوا کیسے؟ 500 آدمی گزر رہے ہیں اس فٹ پاتھ سے، یہ ایک آدمی کے اندر کیا ہوا؟ سوچے انسان۔ اور اگر جا کر دیکھیں میڈیکل کی دنیا میں، طب کی دنیا میں، تو بڑا اس کو عجیب چیزیں ملیں گی، شواہد، گواہیاں، ایویڈنس، پروفس ان چیزوں کے، کہ جو ہیومن باڈی کے اندر واقعات ہوتے ہیں، کہ ایک چیز اپنے مقام پر جا کر لگتی ہے، ایک چیز کروڑوں اربوں خربوں میں سے۔ اور بایولوجی پڑھنے والے بچے اور بچیاں میری بات سمجھ رہے ہیں کہ ہیومن باڈی میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، عجیب سلسلہ ہے۔ اگر آپ نے سمجھ لیا کہ انسان میں خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ خود بخود ایک چیز کو دیکھ کے درک کر لے، اس کی خوبصورتی کو، اچھائی کو، بزرگی کو۔ میں نے پہلے بھی یہ واقعہ بتایا تھا کہ ایک شخص ایتھیسٹ تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا، اس کو جب کیلیگرافی کے لیے دی گئی یہ حدیث، تو اس نے کہا یہ جملہ عربی کا کیا ہے جس کو میں نے تذہیب کہتے ہیں، اس کو بیل بوٹے بنانا اطراف میں اور خوبصورت رنگ بھرنا، یہ کیا ہے؟ تو دینے والے سے پوچھا، دینے والے نے کہا کیوں؟ کہا کہ نہیں ہے کیا؟ اس نے کہا یہ جملہ ہے۔ کہا کہ بھائی میں نے بڑی بڑی کیلیگرافیز کی ہیں، اور میں کیلیگرافسٹ ہوں اور تذہیب کرتا ہوں، پیپرز کو اوپر بیل بوٹے بناتا ہوں، لیکن پہلی دفعہ میرا ہاتھ کپ کپا رہا تھا، مجھ سے کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ ہے کیا جملہ؟ اس نے کہا ان اللہ یغضب لغضبہا ویرضی لرضاہا۔ فاطمہ کی غضبناکی جب ہوتی ہیں تو خدا غضبناک ہوتا ہے، فاطمہ جب راضی ہوتی ہیں خدا راضی ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک بات میں یہاں کہہ دوں، میں کچھ ثابت نہیں کر رہا، دین ہمارا ایسا نہیں کہ وہ کونے میں بیٹھا ہوا کیلیگرافی اس کے ذریعے میں ثابت کروں، یا فلاں فرینکفرٹ کی سڑک سے میں واقعہ ثابت کروں۔ میں ایک دلیل میں نے آپ کو دے دی، اب یہ واقعات بتا رہا ہوں، آپ کو ماننا ہے مانیے، نہیں ماننا نہیں مانیے۔ قطعاً دین اہل بیت ایسا نہیں ہے کہ چلتے پھرتے سڑک پر اور وہاں پر اور کونے خدرے پر کسی شاعر یا کسی مورخ اس کی بات سے، ہمارے پاس قرآن ہے، دلیل ہے، خود سورج بتاتا ہے کہ میں سورج ہوں۔ جب متنبی سے کہا گیا، اب یہ مولا کا جشن، تو متنبی سے جب کہا گیا، اتنا متنبی خطرناک شاعر ہے، بڑا معمولی شاعر نہیں ہے، یعنی موزور شاعر ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، ہر ایک کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے متنبی۔ ابو علاء معری، یہ وہ عرب کے شاعر ہیں کہ جو معمولی شاعر نہیں ہیں۔ اور پھر ابو علاء معری نے جا کر جو سید رضی جو نہج البلاغہ کو کمپائل کیا ہے، دیکھیے کہ سید رضی کی کس طرح سے اس نے قصیدہ لکھا ہے۔ اگر سید رضی کے ابو علاء معری نے قصیدہ لکھا ہے، رباعی کہی ہے، تو اگر یہ علی بن ابی طالب سے ملتا تو پھر کیا کہتا؟ تو یہ دلیل ہے ہماری، اس حد تک ہم نیچے آتے ہیں، اس سے نیچے نہیں آتے ہم۔ ابو علاء معری، یہ متنبی سے کہا تو اتنا بڑا شاعر ہے اور تو مطلب دین کا مذاق اڑاتا ہے کبھی کسی چیز کا، اور یہ سب، اور جو دل میں آتا ہے، تو علی بن ابی طالب کے لیے تو نے قصیدہ کیوں نہیں لکھا؟ تو اس نے عجیب جواب دیا، ترکت المدح للوصی تعمدا، میں نے جان بوجھ کر علی بن ابی طالب کی مدح نہیں کی ہے۔ کیوں نہیں کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے نہیں کی ہے کہ جب چیز خود بخود عروج پر جاتی ہے تو ہر چیز کو اپنے سائے میں سمیٹ لیتی ہے، اور جب ہر چیز کو اپنے سائے میں سمیٹ لیتی ہے تو پھر جب سورج نکلتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ تم جتنا بھی سورج کے بارے میں کہو کہ سورج ایسا ہے، وَتَذْهَبْ صِفَاتُ ضَوْءِ الشَّمْسِ بَاطِلَةٌ، تم جو بھی کہو سورج ایسا ہے وہ سب بیکار ہے، خود سورج نکل آیا۔ علی کی شخصیت جان بوجھ کر میں نے مدح نہیں کی علی ابن ابی طالب کی، کیونکہ علی ابن ابی طالب کی ذات سورج کی طرح ہے۔ تو ہمارے لیے اس سے نیچے ہم نہیں آتے، قرآن، حدیث، رسول خدا کی حدیث۔ تو اس بات کو آپ سمجھ لیا اگر آپ نے۔ اب ہم چلتے ہیں اس واقعے کی طرف جو غیبت نعمانی میں ہے۔ کیا واقعہ ہوا؟ یمن سے ایک وفد آیا، کچھ لوگ آئے، اس میں 6 لوگوں کا واقعہ ہے، اب اس سے زیادہ تھے کہ نہیں تھے مجھے نہیں پتا۔ مسجد میں اصحاب بھرے میں ایک دفعہ آئے۔ اچھا، تقریر کا پہلا حصہ آپ کے ذہن میں رہے گا نا
کہ انسان کے اندر ایک خصوصیت ہوتی ہے جو اس کو اٹریکٹ کرتی ہے، کھینچتی ہے. سونے کی دکان کے سامنے سے گزرتے مرد دیکھتے ہیں، سمجھ میں ہی نہیں آتا کیا ہے. خاتون کو کہیے کتنا اچھا نیکلس ہے. تو خدا نے ایک چیز رکھی ہے نا، خدا کے لیے اس بات کو آپ سمجھیے گا، لیجیے گا اپنے وجود کے اندر، سمیٹیے گا. جب آئے تو رسول خدا کی خدمت میں آئے، مسجد اصحاب سے بھری ہوئی ہے. کہا کہ یا رسول اللہ یمن سے آئیں. کہا کہ واہ سبحان اللہ، اہلاً و سہلاً. میں سمجھانے کہہ رہا ہوں کیا حال ہے، کیسے ہو، ٹھیک ٹھاک. کہا قوم اقوام رقیقۃ قلوبہم راسخ ایمانہم، ان کے دل نرم ہیں، ان کا ایمان ان کے دلوں میں گھس چکا ہے. اور پھر تم لوگ ہوگے، تم لوگوں میں سے ایک نکلے گا کہ ینصر خلفی و خلف وصی، جو میرے بیٹے کی، میرے جانشین کی اور میرے جانشین کے وصی کی مدد کرے گا. جب یہ سنا تو چونک پڑے. خوب توجہ کیجیے گا. یا رسول اللہ من وصیک، یہ آپ نے کیا بات کی؟ ہم تو آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے سب کچھ. دیکھیں میں اپنے الفاظ بھی شامل کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. یہ آپ کے وصی کا کیا سلسلہ ہے؟ اور آپ کا وصی جانشین ایک، اور آپ کے جانشین کا بھی جانشین جس کی ہم لوگ مدد کریں گے، آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا مطلب مسئلہ ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا. یہ کون ہے وصی آپ کا؟ کہا کہ میرا وصی وہ ہے کہ جس کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو آیت ترجمہ سب کو پتہ ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہ میں مت بٹو، اختلاف مت ڈالو، تنازعات کا شکار مت ہو، مضبوطی کے ساتھ رہو، اللہ کی رسی کو تھامو. اگر تم نے اللہ کی رسی کو تھام لیا متحد رہو گے. رسول خدا نے کہا میرا وصی ہے. کہا یا رسول اللہ یہ حبل اللہ، اللہ کی رسی کون سی ہے؟ کہا کہ جس کے بارے میں خدا نے فرمایا قرآن میں اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس. ایک رسی اللہ کی ہے جو وہ کتاب ہے، دوسری رسی اللہ کی جو ہے ناس لوگوں میں ہے، یعنی وہ میرا وصی ہے. کہا یا رسول اللہ کون ہے آپ کا وصی، بتائیے تو صحیح. کہا کہ میرا وصی وہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے کہ جب کافر کہے گا کہ فرطت فی جنب اللہ، میں نے اللہ کے پہلو کے سلسلے میں کتنی کوتاہی کی، کتنی غلطیاں کی. جب کافر کہے گا قیامت کے دن اور بد عمل کہے گا قیامت کے دن کہ میں نے اللہ کے پہلو کے سلسلے میں کتنی کوتاہیاں کی، کتنی غلطیاں ہوئی، کتنا حق ضائع کیا میں نے اللہ کے پہلو کا. یا رسول اللہ ہم آپ سے وصی پوچھ رہے ہیں. کبھی آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی رسی ہے، پھر آپ سے وصی پوچھا، آپ نے کہا کہ اللہ کی رسی ہے، قرآن میں آیا حبل من الناس. پھر ہم نے آپ سے اللہ کے وصی کے بارے میں پوچھا، آپ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا پہلو ہے. یہ اللہ کا پہلو کون ہے؟ یوم یعض الظالم، وہ دن ہوگا، اللہ کی رسی وہ ہے، میرا وصی وہ ہے کہ ظالم کہے گا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اللہ کے رسول کے ساتھ ایک راستے پہ چل پڑتا، کاش اللہ کے رسول نے جو مجھے راستہ بتایا تھا میں اس راستے پہ چل پڑتا. یہ جو راستہ ہے نا میرا بتایا ہوا، یہ میرا وصی ہے. یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح آپ کا وصی کون ہے؟ یمن کے لوگ کہہ رہے ہیں. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، کبھی آپ ایک آیت پڑھ رہے ہیں، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی. یا رسول اللہ ارے نہ ہو فقد اشتقنا الیہ، یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح ہمارا دل مشتاق ہو چکا ہے. خوب توجہ سے سنیے گا، مسجد بھری ہوئی ہے. یہی 6 کہہ رہے ہیں. مطلب اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ الا وان فی ایام دہرکم لنفحات الا فتعرضوا له، یعنی نسیم بہار چلتی ہے، سمجھو کہ بات کیا ہو رہی ہے. ہم نے دیکھا علماء کو کہ اگر کہا جائے کہ بحث ہو رہی ہے، امام صادق کی ایک حدیث ہے اس موضوع پر، چپ رہو خاموش رہو. ہاں کیا کہا تھا امام صادق کی حدیث کون سی ہے اس موضوع پر؟ کیا مطلب ہے؟ اس کو پتا ہے کہ امام صادق کا صاد اس نے سنا، وہیں زمین پہ قدم جم گئے. امام صادق نے کیا فرمایا، کیا حدیث ہے بتاؤ، کس کتاب میں پڑھی ہے؟ تو کیا مطلب ہے؟ یہ اس وقت آتا ہے کہ جب آپ کے ذہن میں، آپ کی نظر میں ارزش ہو، قدر و قیمت ہو کسی چیز کی. یہ قدر و قیمت کہاں سے نکل کے آتی ہے؟ آپ کی روح کی تشکیل ہوتی ہے. اور پھر وہی کل کی بات، روح کی تشکیل کہاں ہوئی تھی؟ جس کے وجود کے ساتھ رہے تھے نا. امام سجاد نے بتایا کہ جس ماں نے تمہیں پالا پوسا اس ماں کا شکریہ ادا کرو، وہاں سے یہ سلسلہ چل پڑا تھا. تو کہا یا رسول اللہ یہ ہے کون؟ کہا کہ دیکھو میرا وصی وہ ہے کہ جعلہ اللہ آیۃ للمؤمنین المتوسمین. میرا وصی وہ ہے کہ جس کو خدا نے نشانی بنایا ہے ان مومنین کے لیے کہ جو نشانیوں کی پہچان رکھتے ہیں. وقت گزرا جا رہا ہے اور اس حدیث کی شرح اس طرح سے ہو نہیں پا رہی، لیکن بہرحال آپ لوگ سن رہے ہیں توجہ کے ساتھ. متوسم کسے کہتے ہیں؟ متوسم کہتے ہیں. وسیم کسے کہتے ہیں؟ وسم کسے کہتے ہیں؟ جس پر نشانی لگا دی گئی. متوسم کسے کہتے ہیں؟ جو اس نشانی کو پہچانے. یعنی میں نے کہا کہ دیکھیے سرکار آپ میرے گھر پہ آئیے گا،
ہرے رنگ سے, گرین کلر سے میں نے ایک ملٹیپلائی کا نشان, ایک ایکس لکھ دیا ہے, وہ میرا گھر ہے. میرا گھر جو ہے وہ کیا ہے, موسوم ہے اس وسم سے, اور متوسم آپ ہیں کہ جو دیکھتے ہیں. مولانا یہ نشانی بتائی تھی, ہرے رنگ کا ملٹیپلیکیشن کا نشان ہے لگا ہوا, تو یہ متوسم آپ ہوئے. رسول اللہ فرما رہے ہیں میرا وصی وہ ہے کہ جس کو خدا نے آیت قرار دیا ہے, نشانیاں ہیں اس کے اندر, تم کو متوسم ہونا چاہیے. جب تک تم متوسم نہیں ہوگے, اس نشانی کو نہیں سمجھو گے, اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے. یا رسول اللہ بتائیے تو ہے کہاں؟ فرمایا اذا نظرتم الیہ نظر من کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید عرفتموہ. قرآن کی آیت پڑھی. دیکھو اگر تم میرے وصی کو دیکھو گے, مولا کائنات کا جشن ہے نا, اگر تم میرے وصی کو دیکھو گے اس نظر کے ساتھ کہ جس کا دل زندہ ہے, اور القى السمع جو اپنے کانوں کو سماعت کو بہت توجہ کے ساتھ رکھتا ہے, وہ شہید, وہ گواہ ہے. اگر تم نے اس انداز سے دیکھا جو قرآن کی آیت بتا رہی ہے تو تم پہچان لو کہ میرا وصی کا مسجد ہے, اصحاب بھرے ہوئے ہیں, رسول خدا موجود ہیں. یا رسول اللہ ایک کام کیجئے, ادھر آنا ذرا بھائی میرے, تم کو بھائی بنایا تھا, ادھر آؤ, نام دیجئے, یا ابا تراب یا ابا الحسن, ان کو دکھا دیجئے. 5 آیتیں پڑھی, پہلیاں بھجوا رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ شاید رسول خدا ہم سب کو پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ دیکھو ولایت علی بن ابی طالب کو معمولی چیز مت سمجھو. اس ولایت کا تعلق فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم سے ہے. اس ولایت کی گہرائیوں کا تعلق تمہارے روح کے اندر جڑیں جو ڈالی جا چکی ان سے. میں جب تک پانی پیوں, گھر میں جو بیٹھے ہوئے لوگ درود بھیجیں ذرا. کس طرح سے نظر ڈالوں؟ نظر من کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. قرآن کی آیت پڑھی کہ یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح. اب آپ خوب توجہ کیجیے گا. تعبد, کل میں نے جناب فاطمہ بنت اسد کے حوالے سے کہا تھا کہ آئیں ضاحکۃ مستبشرہ. اصل مسئلہ یہ کہ کتنی زیادہ کرٹسی, کتنا زیادہ وقار, عزت, احترام آپ رسول خدا کے لیے رکھتے ہیں. رسول خدا اگر کوئی عام آدمی ہو تو کہیں گے یا رسول اللہ پہلیاں بجھوانا. ارے میاں چھوڑو, کیا عجیب باتیں کر رہے ہیں. وہ تھے نا کچھ لوگ کہ جب وہی اتری کہا کہ یہ پھر اس پر دیوانگی کا دورہ پڑا ہے, الیاذ باللہ. تھے کچھ لوگ کہ کہا گیا کہ درد کی شدت دماغ پہ سوار ہو گئی ہے. خوب توجہ کیجیے گا, یہاں یہ بیچارے مسلسل سوال کر رہے ہیں, رسول خدا جواب دے رہے ہیں, واضح جواب نہیں دے رہے, ایک کے بعد ایک آیت پڑھ رہے ہیں, اور آخر میں پھر ایک آیت پڑھی. کہا دیکھو, کہا یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح. کہا کہ دیکھو یہ لوگ کھڑے ہیں, فتخلل الصفوف وتصفح الوجوہ من احوت الیہ قلوبکم فہو وصی. فرمائے دیکھو بھیڑ میں جاؤ, تخلل الصفوف, بھیڑ کو چیرو جو مسجد میں موجود ہے. رسول خدا کے الفاظ ہیں, تخلل الصفوف وتصفح الوجوہ, بھیڑ کو چیرو, صفوں کو چیر کر اندر جاؤ. تصفح الوجوہ, تمام چہروں کو دیکھو. من احوت الیہ قلوبکم, جس کی طرف تمہارا دل جھکے اس کا ہاتھ پکڑ کے لے آنا. یہ رسول خدا کی ذمہ داری کیا ہے؟ واضح طریقے سے بیان کریں. اچھا کفار مکہ کہہ رہے ہیں اے محمد چاند کو آدھا کرو, کر دیا. اب اشارہ کرو کھسکتا ہوا جائے, کھسکا دیا. اب کہو جڑ جائے, جوڑ دیا. اچھا اے محمد ایسا کرو کہ یہ درخت سے کہو چلتا ہوا آئے, آ جائے, واپس جائے. اس سے کہو آدھا یہاں آئے, آدھا چلا جائے. اچھا پتھر اٹھاؤ, کلمہ پڑھواؤ. یہ سب کر دیا وضاحت کے لیے. یہ بیچارے جو مسلمان ہیں, جو مومن ہیں, ان سے کہنا خود جا کر ڈھونڈو. آپ سمجھ رہے ہیں رسول خدا ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھ جائیں گے جو بھی ثابت کرنا, وہ تو رسول خدا کی روح ہے, کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں بات ختمی مرتبہ مجھے نہیں پتا. لیکن آخر میں جو جملہ کہا کہ جا کر ڈھونڈو, چہروں کو ٹٹول ٹٹول کے دیکھو, صفوں کے اندر جاؤ, بھیڑ کو چیرو, ایک ایک کے چہرے کو دیکھو, جس کی طرف تمہارا دل جھکے وہی میرا وصی ہے. کیونکہ رسالات میں آپ فرما رہے ہیں, نبی کریم فرما رہے ہیں, کیونکہ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے ابراہیم کی زبانی فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم, میرا وصی. اب یہ میرے الفاظ ہیں سمجھانے کے لیے, رسول کے الفاظ نہیں ہیں, حضرت کے الفاظ نہیں ہیں, میرے الفاظ ہیں. رسول خدا گویا کہ کہنا چاہ رہے ہیں, فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم میرے وصی کی بات کرتے ہو, میرا وصی ہے نسل ابراہیم سے, اور ابراہیم نے اپنی نسل کے بارے میں دعا کر دی ہے کہ پروردگار لوگوں میں سے کچھ کے دل کو میری اولاد کی طرف جھکا. اب اگر تمہارے اندر یہ خصوصیت ہے تو تم چہروں کو جیسا ہی دیکھو گے تمہارا دل جھک جائے گا ان کی طرف. بھائی دیر نصرانی میں جب کربلا سے قافلہ کوفے گیا, کوفے سے جب شام گیا, نصرانی کی دیر میں جو ایک ایبے تھا, جو ایک چرچ کا یہ تھا, صومعہ تھا, جہاں پر وہ عیسائی راہب تھا, عیسائی عالم تھا, اس نے جب امام سجاد کو دیکھا, کچھ لمحوں کے لیے دیکھا, رات کی تاریکی میں دیکھا,
کہا کہ تم حکما جیسی باتیں کر رہے ہو، تم لوگ ہو کون؟ اس کی سمجھ میں آ گیا صندوق میں جو سر ہے نہایت متبرک ترین انسان کا ہے. یہ نصرانی سمجھ گیا، مسلمان نہیں سمجھے. درک کیجئے اس بات کو کہ روح کے اندر پروردگار عالم نے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جو ہر جگہ پہ نہیں ملتی. لہٰذا بات کو آگے بڑھاؤں، یہاں نہ رکوں. کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو چہروں کو دیکھو. گئے یہ لوگ، روایت میں لکھا فتخلل الصفوف وتصفح الوجوہ، ایک ایک کے چہروں کو ٹٹول کے دیکھنا شروع کیا لوگ کھڑے میں. اور اس کے بعد جب باہر نکلے تو روایت کے الفاظ ہیں فجاؤ بالانزع البطین، اس کو لے کر آ گئے کہ جس نے اپنے ہاتھ کو، علامہ مجلسی کی تشریح ہے انزع کے لفظ میں، الف نون زے عین، حمزہ نون زے عین، انزع نز یعنی اکھاڑ لینا. وہ جس کے ہاتھ اکھڑ چکے ہیں. کس سے اکھڑ چکے ہیں؟ علامہ مجلسی فرماتے ہیں دنیا کی شہوتوں سے اس کے ہاتھ اکھڑ چکے ہیں. بطین یعنی وجود بہت پھیلا ہوا ہے. کیا مطلب وجود پھیلا ہوا ہے؟ اشارہ ہے اس طرف کہ علم بہت وسیع تھا، بہت بڑا تھا علم. کس کے ہاتھ کو لے کر آئے؟ جب رسول خدا نے دیکھا کہا کہ کیف عرفتموہ قبل ان تعرفوہ، اس سے پہلے کہ تمہیں پہچانوایا جاتا تم نے کیسے پہچان لیا اس کو؟ انتم بحمد اللہ عرفتم، الحمدللہ کہ تم نے پہچان لیا. یہ بتاؤ پہچانا کیسے؟ خوب توجہ کیجیے گا. رسول خدا آیتیں پڑھ رہے ہیں کہ جاؤ یہ کام کرو، جس کی طرف تمہارا دل جھکے اس کی طرف جھک جاؤ اور اس کو لے کر آؤ. اب جب لے کر آ گئے تو پوچھ رہے ہیں ہوا کیسے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ولایت علی بن ابی طالب امیر المومنین کے چہرے کو پہچاننا. جب یہ رسول خدا نے فرمایا اور سوال پوچھا تو بڑا عجیب جواب دیا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہاں رسول خدا نے کہا تھا کہ دیکھو بھیڑ کو چیرو، چہروں کو دیکھو، فمن تحن الیہ قلوبکم واہوت الیہ، جس طرف تمہارا دل پیار و محبت کے ساتھ جھکے. پروردگار کا ایک نام ہے حنان، ہے نون الف نون، حنان. حنان کا مطلب کیا ہے؟ بہت لاڈ پیار چہیتے انداز میں، ماں کی محبت کے ساتھ پروردگار ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے. تو رسول خدا نے فرمایا دیکھو جس کی طرف دیکھنا، جس کی طرف من تحن لہو قلوبکم، جس کی طرف تمہارا دل اس میں پیار امٹ کے آئے، اس کے اندر محبت آ جائے اور تمہارے دل اس کی طرف جھکے، سمجھ لینا میرا وصی وہ ہے. کیونکہ میرے جد ابراہیم نے قرآن میں یہ دعا کی ہے. حضرت حجت امام زمانہ کی ولادت ہوئی، دنیا میں آئے. جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں میں نے جیسے ہی اس بچے کو دیکھا، ابھی پتہ نہیں ہے یہ بچہ کون ہے، بعد میں بتائیں گے امام تمام خصوصیات، تفصیل کے ساتھ بات نہیں ہوئی ہے. فرماتی ہیں جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا کہ اخذ حبہ مجامع قلبی، جیسے ہی میں نے اس بچے کو دیکھا میرے پورے وجود میں لگتا ہے کہ اس بچے کی محبت نے مجھے دبوچ لیا ہے. کیا مطلب ہے بتائیے اب آپ؟ اس بچے سے کتنا لاڈ ہے، کتنا پیار ہے. اب بزرگ ہوتے ہیں خاندان کے، بھائی دادی لگتی ہیں حکیمہ خاتون امام زمانہ کی رشتے میں، ہندوستان پاکستان بر صغیر کے لحاظ سے. ابھی بچہ بڑا ہوتا ہے، میٹھی میٹھی حرکتیں کرتا ہے، شیطانیاں کرتا ہے، کرتب دکھاتا ہے، تتلا کر بات کرتا ہے تو دادی کو پیار آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ محبت بڑھتی ہے. تو اخذ حبہ مجامع قلبی، تو سرکار اس بات کو سمجھیے، درک کیجیے. اور خیر وہ دیبل کا قصیدہ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ابھی. تو کہا کہ جاؤ دیکھو. کہا کہ یا رسول اللہ، خدا نے فرمایا کہ تم نے پہچان تو لیا الحمدللہ، اور تم لوگ بہت زبردست لوگ ہو. تو 6 لوگ گئے تھے. جب رسول خدا نے کہا جاؤ دیکھو جا کے 6 لوگ گئے. جب 6 لوگ گئے آئے امین مومن کے ہاتھ پکڑ کے کہا یہ بتاؤ پہچانا کیسے تم نے اس کو کہ یہ میرا وصی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ فلما رأینا القوم، آپ نے حکم دیا جا کر دیکھو ان کے چہروں کو. لما رأینا القوم لم تحن لهم قلوبنا، ہم نے سب کے چہروں کو دیکھا، عام چہرے ہیں، ہمارا دل کسی کی طرف جھکا نہیں. خوب توجہ کیجیے گا، نورانیت الگ چیز ہے. یہ میں اس چہرے کی بات نہیں کر رہا جو فیشل کیا ہوا چہرہ ہے اور ڈرائر کے ساتھ داڑھی خشک کی ہے اس نے اپنی، اور بہترین مہنگا ترین پرفیوم لگا کر بیٹھا ہے. یہ میں کس انسان کی بات کر رہا ہوں؟ یہ اس انسان کی بات کر رہا ہوں جو یہودی کے باغ میں پانی دیتا ہے جا کر. یہ میں اس انسان کی بات کر رہا ہوں جو رات کو 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے. یہ میں اس انسان کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو نہ انسانوں میں شمار کیا جا سکتا ہے نہ خدا میں. خدا کہہ نہیں سکتے، انسان ایسے ہوتے نہیں ہیں. تو یا علی تو ہے کیا؟ ہاں علیون بشر کیفا بشر، علی انسان ہے، کیسا انسان ہے؟ یہ واقعا انسانوں کے دائرے میں، فرشتوں میں ہے نہیں، انسانوں میں ہے نہیں، خدا کہہ نہیں سکتے. علی بن ابی طالب ایک ایسا وجود ہے کہ جو منحصر بے فرد ہے، یعنی صرف ایک ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایکسکلوسیولی پروردگار عالم نے خلق کیا رسول خدا کے تحفے کے طور پر.
کہا یا رسول اللہ جب ہم نے دیکھا لما رأینا القوم لم تہن لہم قلوبنا، ہمارا دل کسی کی طرف نہیں جھکا، اور ہم نے جب اس کو دیکھا ولما رأیناہ، جب ہم نے اس شخص کو دیکھا رجفت قلوبنا، ہمارے دل لرز اٹھے، ہمارے دل تہوبالہ ہو گئے۔ اردو میں ایک لفظ ہے بالکل کسی جسے کہتے ہیں کہ تہوبالہ ہو جانا، دل میں ایک ہلچل مچی، دل میں ایک طوفان آیا، ثم اطمأنت نفوسنا، اس کے بعد اچانک ہمیں لگا کہ ہمارے نفوس، ہماری روحوں میں ایک اطمینان آ گیا۔ خوب توجہ کیجیے گا، پہلے دل میں ہلچل مچی، گھبراہٹ، ہیبت، ثم اطمأنت نفوسنا، پھر ہمارے نفسوں میں اطمینان آ گیا۔ وانجاشت اکبادنا، ہمارا جگر، ہمارے کلیجے ایک طرح سے اس میں تہوبالگی آ گئی، ایک طوفان مچا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا حملت عیوننا، اور نہ جانے کیوں خود بخود ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وانثلجت صدورنا، جب آنکھوں سے آنسو بہے تو ہمارے دلوں میں لگتا برف کی طرح کی ٹھنڈک پڑ گئی۔ آپ نے توجہ کی نا الفاظ پر، ان 6 یمن کے لوگوں کے، یہ رسول خدا کے شاگرد نہیں ہیں، یمن سے آ رہے ہیں، اور کہا کہ یہ ایسا ہے شخص، ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ہمارے دل میں ہلچل مچ گئی، ہمارے کلیجے ایک دم سے اس کے اندر ایک طوفان مچا، اور آنکھیں ایک دم سے بہنے لگی، اور پھر وانثلجت اکبادنا، ہمارے دل، ہمارے سینے ایک دم سے ٹھنڈک پڑ گئی اس میں۔ اور پھر اس کے بعد عجیب جملہ ہے، تو ہم نے جب اس کو دیکھا تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ کأنہ لنا اب ونحن لہ بنون، یہ ہمارا ایک بہت شفیق باپ ہے اور ہم اس کی اولاد ہیں۔ اور جب یہ رسول خدا نے پوچھا نا تو یہ بہت زور سے انہوں نے گریہ کیا، اور پھر رسول خدا نے دعا دی ان کو، اور روایت کے الفاظ ہیں کہ 6 کے 6 جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ خود یہ ایک موضوع زندگی بھر کا موضوع ہے کہ آپ امیر المومنین کے خلص اصحاب، مقداد، میثم، سلمان، ابو ذر، عمرو بن حمق خزائی، ابن تیہان، خباب ابن ارت، نام لیتے جائیے، مالک اشتر، ایک کے بعد ایک نام لیتے جائیے، آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو بڑا عجیب سا لگے گا کہ یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہو رہی، آپ کو ایسے لوگ کہیں پر بھی نہیں ملیں گے۔ اور جب دربار میں پوچھا گیا کہ کیف صبرک عن علی ابن ابی طالب، تیرے صبر کی حالت کیسی ہے، علی تو چلے گا 21 رمضان کو، اب تجھے کیا لگتا ہے، تجھے کس طرح کا احساس ہوتا ہے؟ تو کیا جواب دیا تھا اس شخص نے کہ میرا صبر ایسا ہے کہ من ذبح ولدها فی ہجرها، میں اس ماں کی طرح علی کی یاد میں گریہ کرتا ہوں جس کے بچے کو اس کی گود میں ذبح کیا گیا ہے، نہ آنسو تھمتے ہیں، نہ کلیج کی گرمی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ علی بن ابی طالب ان کے کیا رشتہ دار تھے؟ علی بن ابی طالب نے ان کو کیا روپیہ پیسہ دولت دی تھی؟ خوب توجہ کیجئے۔ تو یہاں سے میں اب کیا جملہ کہنے والا ہوں، وہ یہ کہ وہ صفات ائمہ نے بتائی ہیں کہ جس کے ذریعے خود بخود ہمارے بچوں کے اندر خود بخود فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، خود بخود ان کے اندر وہ کیفیت آئے۔ میں مثال دیتا ہوں، یو پی کے اندر کے بعض علاقے ہیں، وہاں کا بچہ ایسے شعر کہتا ہے کہ آپ کیا کہیں اس کو صاحب جواب نہیں لا سکتے۔ یو پی کے اندر ایسے اردو کے اشعار کہنے والے لوگ ہیں، گاؤں ہیں، علاقے ہیں، تو یہ بچہ کیسے اس مرحلے پر پیدا ہوتا ہے؟ اس کو چھوڑ دیجیے آپ ناگالینڈ کی پہاڑیوں میں، جب یہ آئے گا تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ یہ کہ انسان کے اندر خود ایک صلاحیت ہوتی ہے۔ اب میں دوسرے حصے کی طرف آ رہا ہوں، آپ کو ایک ماحول دینا پڑتا ہے۔ یہ جو یو پی کے اندر پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے بچہ، اس شہر کے اندر، اس گاؤں کے اندر، اس علاقے میں کہ جہاں پر شعراء کی کثرت سے بھرمار ہے، ہر طرف یہ چیز دیکھتا ہے۔ اب یہ 20-25 سال کا جب ہوتا ہے تو بہترین اشعار کہتا ہے۔ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اس کو ماحول ملا۔ یعنی پروردگار عالم نے ایک استعداد رکھی، استعداد کو چمکانا، سیکل دینا، پالش کرنا، اس کو بڑھانا، یہ اب معاشرے کا کام ہے، یہ تربیت کا کام ہے، یہ ماں باپ کا کام ہے، یہ اساتید کا کام ہے، یہ ممبر کا کام ہے۔ اب آپ یہاں پر آئیے، ایک حصہ ولایت کا وہ ہے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، جو خدا نے ہمارے وجود میں رکھا ہے، اور وہ سلمان کبھی بن کے سامنے آتی ہے ولایت سے محبت، کبھی ابو ذر بن کے، کبھی یمن کے اصحاب بن کے، کہ سلمان ایران کو چھوڑ کر جاتے ہیں مصر سے آتے ہیں دوبارہ جدہ سے مدینے، اور غلام بنائے جاتے ہیں، مار کھاتے ہیں، پٹائی ہوتی ہے، زد و کوب کیا جاتا ہے، لیکن مسلسل رسول خدا کے پاس آ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ تمام نشانیاں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جناب سلمان کو خریدا، آزاد کیا۔ واقعہ بڑا عجیب ہے کہ 300 درخت کھجور کے کچھ منٹوں میں لگائے رسول اللہ نے، بڑے ہوئے، پھل دیا، سلمان کو آزاد کیا گیا۔ ایک ولایت یہ ہے
کہ خود اندر موجود ہے سلمان اس کی تلاش میں. ایک ولایت وہ ہے کہ جو موالیان علی بن ابی طالب کی ذمہ داری ہے کہ وہ کردار رکھیں کہ جو چھٹے امام نے فرمایا کہ قبیلے میں علی بن ابی طالب کا ایک شیعہ ہوتا تھا, کہا جاتا تھا ھذا شیعۃ علی, یہ ہے علی بن ابی طالب کا شیعہ, اصدقہم لسانا وأعداہم للامانۃ, یہ امانت دار سب سے زیادہ ہے, اس کی زبان سب سے زیادہ سچی ہے. الیہ وصایاہم, قبیلے والے جب وصیت کرتے تو علی بن ابی طالب کے شیعہ سے کرتے تھے. یہ ایک وہ مرحلہ ہے کہ اگر کسی کی نظر میں ولایت علی بن ابی طالب سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ کردار اس طرح سے رکھ کر اس کو ولایت کی طرف کھینچ کر لائیں, کیونکہ یہ ضائع ہو جائے گا اگر محبت علی بن ابی طالب نہیں آئی. اچھا, ولایت علی بن ابی طالب, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے, آپ کے ساتھ ماتم کرے, یعنی وہ مانے, وہ سمجھے کہ علی بن ابی طالب کے کی ذات میں کوئی وزن تھا, کوئی حقیقت تھی. تو آپ نے دیکھا کہ دو مرحلے ہیں ولایت کے. ایک مرحلہ وہ کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم, یمن سے آ رہے ہیں, پہچانتے نہیں ہیں امیر المومنین کو, لیکن اس کے باوجود آ کر کیا کر رہے ہیں, تحن قلوبنا, ہمارے دل لپکے اس کی طرف, اور ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارا باپ ہے, ہم اس کے بچے ہیں, بیٹے ہیں, اولادیں, ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, ہمارے دل, قلب, جگر ایک دفعہ تہوبالا ہوئے, طوفان مچا. کس بات پر مچا؟ کون ہے علی بن ابی طالب؟ انہی جیسا لباس پہنے ہوئے. کیا تھا آپ کا صاحب؟ شخصیت بالکل الگ تھی ظاہری لحاظ سے, تو اور کیوں نہ پہچانا, یہ یمن سے آئے ہوئے لوگ کیوں پہچانے؟ اور رسول خدا جو کہہ رہے ہیں کہ جس کی طرف تمہارا دل جھکے, اس کا مطلب ہے کہ رسول جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے دل میں اس طرح سے خدا نے ولایت علی بن ابی طالب رکھی ہے کہ ان کے دل خود بخود جھکیں گے. میں آپ کو ایک دو نہیں دسیوں واقعات بتا سکتا ہوں جو کتابوں کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں, جو 100 سال 200 سال پرانے نہیں ہیں, جو آپ جیسے مجھ جیسے مومنین کے جو فرش اعضا پر آتے ہیں, رشتہ دار بتاتے ہیں ہمارے فلاں رشتہ دار گئے, ایک دفعہ ذریعہ امیر المومنین پہ نظر پڑی, اب جو واپس آئے زندگی بدل چکی ہے. یہ چاندی کی بے جان زری, لوہے کی بے جان زری, اس کے اندر کیا طاقت ہے کہ جو ایک انسان کی زندگی کو پلٹ کر رکھ سکتی ہے؟ بھائی کیا ہوا؟ کچھ نہیں. کچھ دیکھا تھا؟ کچھ نہیں دیکھا. لیکن یہ سمجھیے, اس بات کو کوشش کرے انسان سمجھنے کی, اور پھر اس کے بعد مدد مانگنے کی کوشش کرے امیر المومنین سے. تو وقت بہت ہو گیا, اور یہاں تک میں یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ ولایت علی بن ابی طالب حضرت ابراہیم کے ساتھ جوڑ کر دیکھیے اس بات کو. اور ایک واقعہ بھی ہے, بہرحال چھوٹا سا واقعہ تو نہیں, لمبا سا, لیکن میں جلدی جلدی بتانے کی کوشش کروں گا کہ علامہ تقی جعفری صاحب ایک ایران میں عالم ہوتے تھے جو آغا خوئی کے شاگرد تھے, اور مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سید عبد الہادی شیرازی کے بھی شاگرد تھے, اور آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی کے بھی شاگرد تھے, اور قربت بھی تھی ان کو ان دونوں سے, خصوصاً آغا خوئی سے, کیونکہ آغا خوئی بھی ترک زبان تھے, یہ بھی ترک زبان تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ایک زبان بولنے والا تو ذرا زیادہ ایک دوستی ہو جاتی ہے, لیکن یہ شاگرد تھے. اور پھر واقعات ہیں, استخارہ دکھوایا, نجف چھوڑ کے آؤں ایران, دونوں نے وہی استخارہ دیکھا, عبد الہادی شیرازی نے بھی اور آغا خوئی نے بھی, اور وہی جملہ کہا جو عبد الہادی شیرازی نے کہا تھا استخارہ دیکھ کے, اور وہی آغا خوئی نے. باہر ایران آ گئے, اور 52-53 جو دنیا کے فزکس کے فلسفی کے پروفیسرز ہیں, ان کے ساتھ شیخ محمد تقی جعفری کے مذاکرات ہیں, اور ان کے ساتھ ملنے آئے, ان سے فزکس کے مسائل پر, فلسفے کے مسائل پر گفتگو کی. اور ایک بہت ہی علمی شخصیت, بہت بھاری بھرکم شخصیت, اور بہت متقی اور صاحب عمل انسان. ان کا کہنا یہ تقریباً آج سے واقعہ 60-70 سال پرانا واقعہ ہے کہ تہران میں مجھے دعوت آئی کہ صاحب ایک صاحب ہیں, فوجی جنرل ہیں بہت بڑے, ان کے گھر میں 13 رجب کا جشن ہے. اور یہ میں شاید پچھلے سال بھی سنا چکا ہوں یہ واقعہ, لیکن یہ واقعہ بہرحال زندہ رہنا چاہیے. انہوں نے بلایا تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا کیوں, مجھے تو انوائٹ نہیں کیا. کہا نہیں, میری بڑی دوستی ہے میزبان سے, اور زیادہ لوگ نہیں, 8 10 12 15 لوگ ہوں گے زیادہ سے زیادہ, آپ چلیے. تو بہت اصرار کیا. وہ جو اصرار کرنے والا شخص تھا بہت بڑے عالم کی اولاد تھا, نسل سے تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اب آپ اصرار کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں اتنی دوستی ہے تو میں چلتا ہوں. کہا پھر دیکھیں میں لباس میں جاؤں گا, مولانا ہوں, اور یہ 60-70 سال پہلے کا ماحول. اور کہا نہیں سرکار آپ چلیے. کہ وہاں گئے, جاتے ہی مجھے غلطی کا احساس ہوا کہ سب نے مجھے بڑی چپتی ہوئی نظروں سے دیکھا. خیر ہم بیٹھ گئے, کرسیاں لگی ہوئی تھیں اور میز تھی, اور وہاں پر طرح طرح کے پھل رکھے ہوئے تھے. 50-60-70 سال پہلے, 60 سال پہلے کہ بے موسم کے پھل ادھر ادھر سے منگوانا بہت بڑا کام تھا. اور بہت کہنا گھر کیا تھا, بہت بڑے باغ کے اندر ایک ولا, ایک مینشن تھا. وہاں گئے تو بہرحال لوگوں نے قصیدے کہنے شروع کیے امیر المومنین کے لیے. اتنے میں قصیدے چل رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ایک دبلا پتلا سا نوجوان سید کالا ماما سر پہ, وہ آیا اور اس نے اپنی نالین اٹھائی, اور بیچ میں قالین تھا, چاروں طرف کرسیاں تھیں, تو وہ قالین پر آ کر بیٹھ گیا.
جب وہ بیٹھ گیا، وہ سید تھا، میں شیخ تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ احترام کرنا چاہتا تھا میں سید کا، تو میں اٹھا کرسی سے کہ آپ ادھر بیٹھیے، تو اس نے اتنے مضبوطی کے ساتھ اشارہ کیا کہ میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ جب دیکھا وہ جنرل صاحب نے کہ یہ کون آ گیا بن بلایا مہمان، تو وہ گئے باہر پاؤں پٹکتے ہوئے کہ یہ کس کو اندر آنے دیا تم نے؟ ظاہر سی بات ہے کہ فوجی دروازے پہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا ہم نے تو کسی کو جاتے ہوئے دیکھا نہیں ہے اندر۔ اچھا یہ بعد میں واقعہ پیش آیا، میں نے پہلے بتا دیا، جب وہ چلا گیا تو انہوں نے ڈانٹا کس کو؟ انہوں نے کہا نہ ہم نے جاتے ہوئے دیکھا کسی کو، نہ آتے ہوئے، ہم یہاں کھڑے کیسے ہو سکتا ہے سرکار؟ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر وہ جو سنتری کھڑے ہوئے ہیں تو وہ جنرل صاحب کی اجازت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا سر ہم نے نہیں دیکھا کسی کو۔ آگے بیٹھا، جب لوگ قصیدے پڑھ رہے تھے تو اب واہ واہ ہو رہی ہے، اس نے کہا اس شعر میں یہ خامی ہے، تو ان صاحب نے دیکھا گھور کے، ایک اور صاحب آئے، کہا اس شعر میں یہ خامی ہے۔ دو تین شعراء کی جب خامیاں نکالیں تو اس نے کہا صاحبزادے میاں تمہیں شعر سمجھ میں آتا ہے؟ بولے آ رہے ہو سید اولاد پیغمبر، کیا بولے آ رہے ہو؟ اچھا پہلے ہی سے غصہ آیا ہوا تھا، یہ کہاں سے بن بلایا مولوی آ گیا، ایک عجیب بلائے جان۔ کہا کہ ہاں شعر سمجھ میں آتے ہیں۔ کہا کہ تو شعر سمجھ میں آتے ہیں، کہہ بھی سکتے ہو؟ شعر کہنا آسان نہیں ہے، کہہ سکتے ہو تو پھر خامی نکالو۔ کہا شعر کہتا ہوں۔ کہا کہ اچھا، کہا کہ اور بالکل فی البدی کہتا ہوں، یعنی ابھی موجود ہو ابھی کہوں گا۔ اب سب کی آنکھیں نکلی۔ کہا کہ اچھا جو موجود ہیں کہو گے؟ کہا کہ ہاں جو موجود ہو کہوں گا۔ کہا کہ اچھا ایک غزل کہو، پہلا شعر جو ہے تعشق و تغزل پر ہو، عشقیہ شعر ہو، دوسرا شعر اس مورد پر ہو، تیسرا شعر اس مسئلے میں ہو کہ جو علی بن ابی طالب کی رحمت کے بارے میں ہو، 13 رجب کا جشن ہو رہا ہے یہ، اور چوتھا شعر کہو کہ اگر فرعون بھی علی کو مان لے امام تو قبر سے موسیٰ بن کے نکلے گا۔ اب یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ 4 شعر کہو اس کے اوپر۔ اب وہ فارسی کے اشعار ہیں لیکن بہرحال بڑا لطف ہے اس کے پڑھنے کا، میں کیا پڑھوں یہاں پر، لیکن اس نے شعر پڑھنا شروع کیا۔ پہلا شعر تھا کہ گر شمیمی ز سر ترے جانان خیزت تا قیامت ز صبا رائے ہے یہ جان خیزت۔ میرا محبوب وہ ہے، اب 13 رجب کا جشن ہے، سن لیجیے گا، میرا محبوب وہ ہے کہ جس کی زلفوں کی لٹ اگر ہوا گزر جائے وہاں سے تو قیامت تک پوری کائنات میں خوشبو پھیلتی رہے۔ گر شمیمی ز سر ترے جانان خیزت تا قیامت ز صبا رائے ہے یہ جان خیزت۔ والہم من کہ چو از خواب تو بیدار شوی، میں یہ سوچتا ہوں کہ جب آپ اٹھتے ہوں گے نیند سے تو کس ناز کے ساتھ خرامہ خرامہ آپ کی پلکیں کس طرح سے آپ کی آنکھوں کے فراق کو برداشت کرتی ہوں گی۔ توجہ کیجیے گا، آنکھوں کی خوبصورتی اتنی ہے کہ پلکیں کس طرح سے کھلتی ہوں گی، کیونکہ جب پلکیں کھلتی ہیں تو آنکھ سے جدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ لوگ تو اچھل پڑے۔ اچھا تیسرا شعر کیا؟ علی کی کرامت، علی کی رحمدلی اور مہربانی پر کہو۔ فرمایا کہ علی کی عظمت پہ کہو، پھر علی کی مہربانی پہ کہو۔ کہا کہ علی عالی اعلیٰ کہ زبیم نہلش روح اسکال بدے عالم امکان خیزت، کہ علی وہ اعلیٰ ہے، علی وہ اعلیٰ اور بلند و بالا ہے کہ اگر وہ ایک دہاڑ دے اور ایک ذرا سا زور سے بول دے، آسان ترین الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، تو قیامت تک کے لیے جو عالم امکان ہے نا پورا مخلوقات، اس کی روح فنا ہو جائے گی۔ کہا اچھا چوتھا شعر کہو علی بن ابی طالب کے کرم کے بارے میں۔ کہا کہ گر بخاری کند از قائد لطف نظر از بن خار 200 روزہ رضوان خیزت۔ اب علی کے لطف کی بات کر رہے ہو، یہاں علی کا جلال تھا، اگر علی ایک دفعہ چیخ دے اور دہاڑ دے تو کائنات کی روح نکل جائے گی کائنات میں سے، یہ تو علی کی حیبت۔ اب علی کا لطف دیکھو، گر بخاری کند از قائد لطف نظر از بن خار 200 روزہ رضوان خیزت۔ اگر علی لطف اور رحم کے ساتھ کسی کانٹے کو دیکھ لے تو اس کانٹے کے اندر سے 200 باغ پیدا ہو جائیں گے۔ تو بہرحال آپ لوگ جو سن رہے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے تو شکریہ، آپ کی واہ واہ یہاں تک پہنچ رہی ہے۔ تو یہ اچھا یہ میرا شعر نہیں، اس کا شعر ہے، کیونکہ لوگ سننے والے بڑے عجیب، بھائی آج تو مولانا نے فارسی کا اشعار کہا ہے، فی البدی کا، یہ میرے شعر نہیں ہے بھائی۔ لوگ پوچھتے ہیں مولانا جو آپ کا واقعہ تھا آغا خوئی کے ساتھ، تو میرا نہیں تھا بھائی، کسی اور کا واقعہ تھا۔ مولانا جو آپ نے دیکھا وادی السلام، میں نے نہیں دیکھا، کسی کتاب میں پڑھا ہے، تو پھر میں یہ کہا میرا واقعہ نہیں ہے یہ۔ تو اس نے کہا اگر علی کسی کانٹے کو دیکھ لے تو اس میں سے 200 باغ نکل کے آ جائیں گے۔ اب آخری جو شعر تھا، اگر فرعون بھی علی کو مان لے امام تو اپنی قبر سے 2 ہاتھوں کے بل جب اٹھے گا تو موسیٰ بن کے اٹھے گا۔ یہ تو بڑا چیلنجنگ شعر ہے۔ کہا کہ گر بے دامان ولایش گر زنا دست بے دامان ولایش فرعون، اگر علی ابن ابی طالب کی ولایت کے دامن کو فرعون تھام لے، از لحد با 2 کف موسی عمران خیزت،
تو پھر یہ فرعون اپنی قبر سے جب اٹھے گا نا دونوں ہاتھ کے بل قیامت میں, تو موسیٰ بن عمران بن کے اٹھے گا. داورا داد گرا جانب جدہ نظری کسبے یہ مد ہے تو چن بحر بے طوفان خیزت, اے خدا مجھے کچھ طاقت دے اور کچھ نظر کر میری طرف کہ یہ جو مدحت کر رہا ہوں میں, سمندر میں اقیانوس میں طوفان آ چکا ہے. اب جو یہ لوگ کہہ رہے تھے میاں صاحبزادے تم کل کے بچے, تمہیں کیا شعر پتا, اب کاٹو تو لہو نہیں. جنرل صاحب, لیفٹیننٹ جنرل, میجر جنرل, سب کے سب وہ جن کے نیچے 3-3 4-4 ہزار لوگ, جی حضور سرکار ایک اشارے پر جن کے کچھ سے کچھ ہو جائے, اب خاموشی, بالکل کوئی بات نہیں کر رہا. کہا دیکھو میں اس لیے یہاں پر آیا ہوں کہ تم لوگ بہت مالی طاقت ہے تمہارے اندر, اور سماج میں بھی تمہاری طاقت ہے. فوجی ہو تم لوگ, جنرل, میجر جنرل, لیفٹیننٹ جنرل, بریگیڈیئر, تو تم لوگ اس طرح کے ہو. علی بن ابی طالب تھا مرد عمل کرو. علی بن ابی طالب نے سب سے زیادہ جو کام کیا وہ بیواؤں اور یتیموں کی دستگیری کی ہے. تم لوگ یہاں بیٹھ کر تم نے کچھ پھل کھائے چلے گئے, علی کی طرح کام کیا کیا. اچھا یہ دیکھیے یہ بات, یہ جو صاحب آئے تھے یہ کسی امام باڑے میں نہیں گئے, یہ سید جو نوجوان آیا یہاں پر آیا, کیونکہ امام باڑے میں بیچارے مومنین بیٹھے ہیں, سب کو کھانا کھلایا جا رہا, پھل پھلواری, آئس کریم, حلوہ. وہاں پر ایک دوسرا مسئلہ ہے, وہ ان کی نصیحت کرنے آیا. ان کو کہا کہ جاؤ بیواؤں کی مدد کرو, یتیموں کی مدد کرو, غریبوں کو اٹھاؤ. تو علامہ تقی جعفری فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جتنے بھی لوگ تھے محفل میں سب کے سب اس کے بعد بیواؤں اور یتیموں کے لیے انہوں نے پروجیکٹ چلائے. خیر وہ اٹھا اور وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو پیچھے جنرل صاحب بھی گئے, اور انہوں نے جو کھڑے ہوئے تھے دروازے پہ سنتری, ان سے کہا کہ تم نے اس کو اندر آنے دیا, باہر گیا, کیا تھا, کس طرف گیا تاکہ ہم اس کو ڈھونڈیں. اب تو بات ہی دوسری ہو گئی تھی نا. کہا کہ سر نہ ہم نے جاتے دیکھا نہ آتے دیکھا. تقی جعفری صاحب کے بقول کے 4 سال تک ہم ڈھونڈتے رہے, ہمیں کوئی جدہ قمی نام کا شاعر نہیں ملا جس کا تخلص جدہ ہو. اور 60 سال پہلے اتنے زیادہ طالب علم تو نہیں ہوتے تھے, تو ہم نے پوچھا لوگوں سے کہ کوئی اس طرح کا آدمی, تو ہمیں اس طرح کا کوئی بھی انسان نہیں مل سکا. آسمان سے آیا تھا, زمین سے آیا تھا. دیکھیے بعض دفعہ ہوتے ہیں کہ جو بے بنیاد قسم کے قصے ہوتے ہیں. یہ ایک عالم ہے پڑھا لکھا جو فقہ بھی جانتا ہے, جو فلسفہ بھی جانتا ہے, جو اصول تفسیر, باقاعدہ ایک عالم ہے باعمل, انہوں نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے. تو یہ ایک قصہ. تو بات یہ ہے کہ علی بن ابی طالب امیر المومنین سے مدد مانگے انسان کہ جتنا زیادہ ہو سکے ولایت کے نزدیک جا سکے, اور مومنین کے لیے, انسانوں کے لیے, مخلوقات الہی کے لیے رحم کے جذبات دل میں آئیں. مولا کائنات, اس میں کوئی 2 کلام نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. میں اپنے مقام پر, آپ اپنے مقام پر, ہر شخص جس طرح سے ہے کہ وہ ان گناہوں سے بچے, ان تمام چیزوں سے بچے. گھر میں اپنے نورانیت اور پاکیزگی اور طہارت لے کر آئیں. کس کی؟ علی بن ابی طالب کی. مجھے اب گننا نہیں ہے کہ ٹی وی پہ کیا آتا ہے اور پردہ کس طرح کا ہوتا ہے, اور ہم کس طرح سے سوتے ہیں اور کس طرح سے جاگتے ہیں, اور ہم مال ہمارا نجس ہے کہ نہیں ہے, ہم کیا ہیں. رسول خدا نے فرمایا کثرت کے ساتھ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ کہو. اور مسلسل یہ واٹس ایپ پہ آتا رہتا ہے, فلاں آیت اللہ العظمیٰ نے وہ وظیفہ بتایا, فلاں آیت اللہ العظمیٰ نے وہ وظیفہ بتایا, فلاں آیت اللہ. بالکل اچھی بات ہے, بڑے بڑے مراجع تھے, معمولی لوگ نہیں تھے. ان کے وظیفوں پہ جو بتائے ہوئے ہیں آپ عمل کیجئے بالکل, اور اس میں کوئی ایسی حرام چیز نہیں ہوتی. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کل اگر میں ایک جھوٹا وظیفہ لکھوں کہ آیت اللہ العظمیٰ بیروجردی نے یہ وظیفہ بتایا, اور جھوٹ لکھ دوں اور پھیلا دوں واٹس ایپ پہ, تصویر ہے, تو آپ کیسے اس کو سمجھیں گے کہ یہ آیت اللہ بیروجردی نے بتایا بھی تھا کہ نہیں بتایا تھا, آیت اللہ خوئی نے بتایا بھی تھا کہ نہیں بتایا تھا. لہٰذا سورس کو دیکھیے کہاں سے آ رہا ہے. بہت افسوس ہے اس بات کا کہ ہمارے بزرگ کہ جو چلے گئے بر صغیر میں, برٹش انڈیا, کہ جہاں پر نہ واٹس ایپ تھا نہ فیس بک تھی, وہ اگر چیز کو پڑھتے تھے نیچے کتاب کا نام دیکھ کے کہتے تھے ہٹاؤ میاں اس کو, نیچے اس کتاب کا نام لکھا ہوا ہے. آج کیا ہو گیا, MBA, CA, MBBS, یہ ڈگری وہ ڈگری. اس کے بعد نوجوان بچہ بچی کہتے ہیں مولانا یہ بتائیے یہ حدیث, اس پہ عمل کریں. چندہ بیٹا میرا نیچے نام تو دیکھو کیا ہے. تو آپ سے اچھے تو وہی بزرگ رہے کہ جو بیچارے اردو لکھ پڑھ بول سکتے تھے, اور ان کو یہ نام نیچے لکھا ہے کتاب کا, میاں چھوڑ دو اس کو. تو سمجھیے مستند ریسورس سے کوئی چیز لیجئے, اور بہترین وظیفہ, سب سے بنیادی ترین وظیفہ جو ہے وہ گناہوں سے دور رہنا. اول وقت نماز, جو پتہ ہے حرام ہے اس سے بچنے کی کوشش کرے, جو پتہ ہے واجب ہے اس پر جانے کی کوشش کرے, عمل کرنے کی کوشش کرے. یہ بنیادی ترین وظیفہ ہے جو ائمہ نے بتایا ہے, جو حضرت حجت سے ہے, اور حضرت حجت کے لیے دعا کرتا رہے. رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے سلوک کرے. رزق میں بڑھوتی ہوتی ہے, بڑھتا ہے رزق, اور گناہ جڑتے ہیں.
اچھے طریقے سے بات کرے, رشتہ داروں کے ساتھ سب سے پہلے صدقہ خیرات کرنا ہے, اپنے رشتہ داروں سے شروع کیجئے. بہرحال بہت ایک طویل فہرست ہے ان سب چیزوں کی, اور الحمدللہ مومنین کرتے ہیں, اگرچہ آپ کو کوئی بتا کے نہیں کرے گا, مجھے کوئی بتا کے نہیں کرے گا, لیکن الحمدللہ مومنین ہیں بیچارے اپنی استطاعت کے مطابق لگے ہوئے ہیں کاموں میں, اور کسی کو نہیں بتاتے, کسی کو نہیں پتہ چلتا, لیکن دیکھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں. حضرت حجت سب سے بڑھ کر دیکھ رہے ہیں, ان کے نائبین خاص دیکھ رہے ہیں, ان کے اصحاب خاص دیکھ رہے ہیں, خدا دیکھ رہا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس تقریر کو, ہے تو نہیں میری آج کی تقریر, کبھی کی بھی تقریر ایسی نہیں ہوتی, لیکن ان تقریروں میں شامل کرے کہ جو حضرت حجت کی رضایت کا باعث بنے, آپ لوگوں کے دلوں میں ولایت کے نور کو بڑھائے انشاءاللہ, محبت علی بن ابی طالب کے ساتھ. ہماری بچیوں کو وہ اس طرح سے شرم, حیا, عفت, پاکیزگی, پاک دامنی عطا فرمائے. نعمت ہیں ہماری بچیاں, خصوصاً ہمارے لیے. لڑکے بھی نعمت ہیں, لیکن لڑکیوں کے بارے میں نعمت کہا گیا ہے, رحمت کہا گیا ہے. تو پروردگار عالم ہم کو تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ تنگ دست ہیں, نادار ہیں, قرض دار ہیں, پریشان حال ہیں, بے اولاد ہیں, کسی مشکل میں گرفتار ہیں, ان کی مشکلات کو دور فرمائے پروردگار عالم. اور مخصوصاً یہ جو وائرس آ گیا ہے, جس کی وجہ سے بہت ساری اس کے ساتھ ساتھ تباہیاں اور بربادیاں آئی ہیں, پروردگار ان سب کو جلد از جلد دور فرما. حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما, ہر خوشی عطا فرما. اور جتنے مرحومین و مرحومات ہیں اس شہر سے چلے گئے ہیں, جو لوگ سن رہے ہیں مجلس, ان کے مرحومین و مرحومات, سننے والوں کے دل میں جو حاجت ہے پروردگار اس کو پورا فرما. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور ایک دفعہ الحمد, ایک دفعہ قل اللہ, مرحوم سید ہاشم رضا جعفری, مرحوم ابن حسن نجفی, مرحوم آغا سید مہدی ابن رضا, مرحوم استاد سبت جعفر, مرحوم عباس چچا, مرحوم سید بشیر حسن, اور جتنے بھی مرحومین و مرحومات کو آپ سوچ سکتے ہیں, نیت کر سکتے ہیں, اضافہ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.